آج بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. کیوں؟ ماں کو دیکھو وہ موبائل میں لگی ہے، باپ کو دیکھو وہ موبائل میں لگا ہے، بڈھے دادی دادا کو دیکھو وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں. بچوں کی تربیت کون کرے؟ بچوں کو کون ہدایت کی طرف بلائے گا؟ افسوس آج بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے. پورا گھر کے گھر جو ہے آلات کے اندر مبتلا ہو گیا. ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. سوچو کتنا دردناک وقت ہے، اور اس کا انجام آج جوانوں تمہیں جوانی میں نہیں بڑھاپے میں محسوس ہوگا. بچے جب بچے ہوتے ہیں انہیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی. بچے بار بار آتے ہیں، ادھر سے آتے چپکتے ہیں، ادھر سے آتے لٹکتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے. یعنی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے بچپنے میں ماں باپ کی، تو ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دیتے. پھر بچے جب دیکھتے ہیں کہ باپ ٹائم نہیں دے رہا ہے، ماں ٹائم نہیں دے رہی ہے، تو وہ پھر مجبوراً اپنے لیے کوئی محبوب تلاش کرتے ہیں. پھر کبھی وہ کسی دوست کو، کبھی کسی کو اپنا مونس و مددگار سمجھ کر، ہمدرد سمجھ کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. بچپنے سے بچے ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب جب یہ جوان باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بچپن سے وہ عادی ہے باپ سے دور رہنے کا، ماں سے دور رہنے کا. اب بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت ہے اولاد کی، تو اب وہ چاہتے کہ میرا بچہ میرے پاس آ کر کے بیٹھے، لیکن آپ نے بچپن ہی میں اس کو دور کر دیا، اب وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے اتنی بڑی غلطی مت کرو. اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنی بچوں کو ٹائم دو. یاد رکھنا یہ اللہ کی امانت ہے. صرف بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی تقسیم کر کے، انہیں کپڑے پہنا کر، کھلونے دلا کر، کھانا کھلا کر، اسکول پڑھا کر ہم بری الذمہ نہیں ہو جاتے. اس لیے یاد رکھنا ماں باپ اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنا کیریکٹر، اپنا انداز زندگی اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں. اتنی فاش غلطی مت کرو، ورنہ بڑھاپے میں رونے کو مزدور نہیں ملیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پوچھتے میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے. جب تک حضرت ابراہیم حیات رہے کہا میرا ابراہیم کہاں ہے. جب تک جناب قاسم حیات رہے کہا میرا قاسم کہاں ہے. حضرت ابراہیم جو حضور کے شہزادے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت ماریہ کا گھر مدینہ منورہ کے باہر تھا، مدینہ منورہ کے دور تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جناب ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے، اور ماریہ کے گھر میں چولہے میں آگ جل رہی ہوتی تھی، اور پورا گھر دھوئے سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ دھوئے کے اندر دھواں آنکھ میں لگتا تھا، حتیٰ کہ آنکھ رونے لگتی تھی، دھوئے کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. ایسے دھوئے میں بھی جناب ابراہیم کو حضور اپنی گود میں سینے میں لے کر کے ان کو چومتے پیار کرتے. کبھی کبھی لوگ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دھواں لوگوں کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور آپ دھوئے میں بیٹھ کے بچے کو پیار کر رہے ہیں. حضور فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لاڈلا ہے. آپ اندازہ کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اپنے پاس ٹائم نہیں رہا، کہاں ہو. اور پھر وہ بھی ہم اگر اپنے بچوں سے صرف دور رہتے تو بھی بڑا نقصان تھا. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ جوانوں کا حال یہ رات کے 2-3 بجے تک ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں راتوں کو گزارتے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آج آپ کے یہاں ایسا ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک عام بات کر رہا ہوں، بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک عام بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ کبھی کبھی گفتگو پوری دنیا میں پہنچتی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اللہ کرے جہاں یہ حالات وہاں تک پہنچے. ہمیں ماہرین نے بتایا کہ آج کل حالت ایسی ہو گئی ہے کہ شادی شدہ خواتین بھی دوسرے مردوں کا ہاتھ پکڑنے لگی. میں نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو وقت نہ دے، شوہر اپنی بیوی کو محبت نہ دے، تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج کل گھر میں گئے تو موبائل، باہر تھے تب تو یہ بلا میں تھے، گھر میں گئے تو بھی لگے ہوئے ہیں، بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیوی شوہر کے لیے اس وفادار ہستی کا نام ہے کہ جس نے آپ کی خاطر، صرف آپ کی خاطر، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، شبہ نہیں کر سکتے، آپ کی خاطر اور صرف آپ کی خاطر اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے باپ کا گھر چھوڑا. بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا آپ کے لیے. اور آپ کتنے بے وفا نکلے کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے. کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اس پہ پوچھ نہیں ہوگی؟ ارے
مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے، یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے۔ انہیں پتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن موجود ہے، اس وقت تک قوم مسلم کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا اور اس قوم کا کبھی خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر قرآن مقدس پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور قرآن مقدس کی تعلیمات کو مشکوک کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، تو سب سے بہترین احتجاج اور سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ اگر لوگ قرآن پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں یا قرآن مقدس کو ترمیم یاب بتا رہے ہیں، تو ہم اپنے ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن دینے کی بجائے ہر بچے کے سینے کو مکمل قرآن بنا دیں۔ اس لیے کہ کاغذوں پر لکھے ہوئے قرآن سے کچھ نکالا تو جا سکتا ہے اپنی طاقت کے بل پر، اپنی قوت کے زور پر، لیکن سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ رہے گا اس سے کچھ نہیں نکالا جا سکتا۔ ویسے کاغذوں پر بھی مٹانے کی کسی کی اوقات نہیں ہے، لیکن بفرض محال اگر کسی نے کاغذوں سے کچھ مٹانے کی کوشش کی، یعنی سفینوں سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن سینوں سے تو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ ان کا اختیار پریس پر ہے، ان کا اختیار ہمارے دلوں پر نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کے اندر اور اپنے بچوں کے سینے کے اندر قرآن مقدس کو محفوظ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر واقعی قرآن اور صاحب قرآن سے محبت ہے تو آپ عہد کیجئے کہ کم سے کم میرے گھر کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر جامع آل رسول کے اندر جو حفظ کے حوالے سے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، وہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ یاد رکھیے یہ قرآن ہی ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو، عرب کے صحرا نشینوں کو، عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے نمک اور کافور نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے والوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ قرآن مکمل دستور ہے، قرآن مکمل منشور ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے جب ہماری قوم صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں جانتی، جسے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آئے گا وہ قرآن سمجھ کیا سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور یہاں قرآن صحیح پڑھنے کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کا بے پناہ مشکور اور ممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ ہمارے اساتذہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مقدس صحیح طور پر پڑھنے کے حوالے سے بے پناہ توجہ دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روئے زمین کے بہترین لوگ اللہ رسول کے نزدیک وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اگر بہترین بننا ہے اللہ رسول کی نظر میں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یا تو قرآن سیکھنے والے بنیے یا تو قرآن کو سکھانے والے بنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی یہ برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دلوں کا زن دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، دل چمکتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں کبھی ان کی عقل ضائع نہیں ہوتی، یعنی وہ سٹیائے ہوئے بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سارے بڈھوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن عالم قرآن یا عامل قرآن کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی عقل میں فطور اور خلل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔
وہ حافظ قرآن جس کا سینہ صاحب قرآن کی محبت سے معمور ہے، ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو یاد رکھیے، قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس کو عام کیجیے۔ بلکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کو 4 ختم کرنے کی بجائے، 5 ختم کرنے کی بجائے، 6 ختم کرنے کی بجائے ایک ہی قرآن شریف ختم کیجیے۔ لیکن کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاکہ قرآن کیا کہتا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ دیکھیے قرآن میں کتنی خوبصورتی ہے، قرآن مقدس بیان کرتا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو صورتیں سنی ہے، اس صورتوں کے اندر کبھی اللہ نے شفق کے جمال کی قسم یاد فرمائی، کبھی افق کی سرخیوں کی قسم یاد فرمائی، کبھی راتوں کی سیاہی کی قسم یاد فرمائی، کبھی دن کے اجالے کی قسم یاد فرمائی، کبھی جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، کبھی پھلوں کا ذکر کیا، کبھی پھولوں کا ذکر کیا، کبھی زمین کو چیر کر جو دانا کوپل بنتا ہے اور پودا بنتا ہے اس کا خوبصورت ذکر فرمایا۔ کہیں پر کشتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر باغات کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر کھجوروں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر انگور کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اپنی غیرت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اپنی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جبریل کی قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر نبی کی نبوت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اللہ اکبر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تسلسل ہے، قرآن جو مضامین بیان کرتا ہے اس کو اللہ اکبر ایسے مضامین ہے کہ اگر دل میں سمجھ آتی ہو تو انسان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہے۔ اور ایمان والوں کی پہچان ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو تھامے رکھیں۔ اور بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے بچوں سے قرآن سنا، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ آپ کے بچے اچھا قرآن پڑھیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جامعہ آل رسول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں تاکہ وہ اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے میں آ کر اچھا قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اور اگر آپ خود بھی اچھا قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مرکز پر یہاں پر تعلیم بالغاہ کے حوالے سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ خود بھی ایک مرتبہ کم سے کم اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اس لیے کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام اس اچھے قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں مجھے بات یاد آئی ہے کہ اولیاء اللہ بھی قرآن مقدس جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو سننے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں اور بہت سارے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سارے ورد وظائف اپنی جگہ، اگر ہم وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اس کی اپنی برکت ہی کچھ اور ہے۔ دیکھو قرآن کی برکت، جو قرآن میں برکت ہے وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے۔ ہر وظیفے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی فقیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی ولی کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی صحابی کا دیا ہوا ہے، لیکن قرآن وہ عظیم مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن آپ جہاں پڑھیں گے وہاں آپ پر رحمت و نور کی برسات ہوگی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک اچھا قرآن پڑھنے والا سرکار غریب نواز کے آستانے پر گیا، اور آستانے پر جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ حافظ تھا، وہ قاری تھا، اچھا پڑھنے والا تھا، تو سرکار میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کی ایک مراد تھی، بہت بڑی مراد وہ لے کر گیا تھا۔ تلاوت کرتا رہتا ہے لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ پھر وہ دیکھتا ایک منظر کہ ایک نچنیاں اور فاحشہ عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں وہ اپنی عرضی پیش کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں فوراً اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن غصے میں آ جاتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا تالی قرآن غصے میں آ جاتا ہے،
قرآن بند کرتا ہے، طاق میں رکھتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارتا ہے اور مار کر کے کہتا ہے خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھا میں مانگ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی، اور یہ نچنیا فاحشہ آئی، ایک جملے میں اس نے بات کہی اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت بزرگ، بڑی بڑی آنکھیں، گول سا خوبصورت نورانی چہرہ اور پورے وقار و تمکنت کے ساتھ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو، جہاں کہاں رہے ہو؟ اس حافظ نے کہا گھر جا رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے، اس لیے کہ اس چوکھٹ پر انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھ کر مانگ رہا تھا، ملا نہیں، ایک نچنیا کو ایک بات میں دے دیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا حافظ جی جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، آپ کی تمنا بھی پوری ہو گئی، جو مراد لے کر آئے تھے پوری ہو گئی۔ اب اتنے یقین کے ساتھ آنے والے بزرگ نے جب کہا تو حافظ جی نے کہا حضرت آپ کون ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی؟ فرمایا جس کی چوکھٹ پر مراد لے کر آئے تھے وہی معین الدین ہوں میں، وہی معین الدین ہوں میں۔ تو عرض کیا حضور اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تو بے صبرا ہے، دراصل وہ نچنیا کی آواز مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے مانگا فوراً دے کر بھگا دیا، اس کی مکروہ آواز دوبارہ سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیری تلاوت قرآن مجھے بہت پسند، تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس لیے دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی دیر ہوگی اتنے دن تو میری چوکھٹ پہ رکے گا اور مجھے قرآن سناتا جائے گا، اس لیے میں یہاں تجھے دیر کر رہا تھا، لیکن تو بے صبرا تھا۔ اور فرمایا اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ میں معین الدین ہوں تو دیکھ میری پیٹھ پر کیا ہے۔ پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 8 انگلیوں کا نشان موجود تھا۔ عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو تو نے میری چوکھٹ پر انگلیاں ماری تو یہ انگلیاں میری چوکھٹ پر نہیں پڑی بلکہ اس کا اثر میری پیٹھ پر پڑا ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت۔ کسی بھی ولی کی چوکھٹ پر جاؤ گے، کسی بھی بزرگ کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو آپ وہاں پر تلاوت قرآن مقدس کرو گے تو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ جو قرآن موت کی تکلیف کو آسان کر دے، کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف کو آسان نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔